دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ اور دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا دوستوں، جو کبھی نہ ملا وہ آج ملے گا۔ جو لوگ دولت چاہتے ہیں، جو لوگ بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، تو آج دولت والی جمعرات کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اور یہ دولت کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ اور دولت والی جمعرات ہے۔ یہ تیسری جمعرات ہے۔ آج کے دن آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ اور دولت والی جمعرات کا دن ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ آج جمعرات کے دن اللہ رب العزت رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھے ہیں، لیکن آپ لوگ اگر اللہ پاک کے اس خزانے غیب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ پاک کے خزانے غیب سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام ہر صورت کریے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج کا دن بہت برکت والا دن ہے، آج کا دن قبولیت والا دن ہے۔ آج میرے رب کا دربار سجا ہوا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی خزانے لوٹنے والا، ہے کوئی رزق اور دولت سے مالا مال ہونے والا، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اور جب دولت والی جمعرات کے دن دولت کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل پڑھا جاتا ہے، تو غیب سے فرشتے رزق دولت لے کر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کا نیک ولی، کوئی بندہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے رکھ جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کے مہینے کو ربی سے شروع ہوتا ہے، جس کا مطلب بہار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو آج اس عمل کو آپ لوگوں نے بالخصوص کرنا ہے۔ میری وہ بہنیں جو پریشان بیٹی ہیں رشتوں کی وجہ سے، کہ رشتے نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، شادی میں کوئی نہ کوئی بندش ہے، یا شادی تاخیر کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، آج کے دن آپ لوگوں نے اس بابرکت وظیفے کو کرنا ہے۔ دوستوں، آج ربیع الاول کی 21 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ بہترین معقول رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ملے گا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ دولت والی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا، تو آج ابھی اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ سے ضد کر کے مانگو، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ وہ لوگ جن کے گھر میں ہر وقت گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، آج کل کی لڑائی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آج ہر گھر میں بہن بھائیوں میں لڑائی ہے تو پیسوں کی وجہ سے ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے ہے، گھر کا ماحول خراب ہے تو پیسوں کی وجہ سے ہے۔ جب تمام مسائل ہی پیسوں کی وجہ سے ہیں، تو کیوں نہ پھر پیسوں کا حل ہی اللہ رب العزت سے مانگ لیا جائے؟ تو پھر کیوں نہ کوئی ایسا وظیفہ کیا جائے جس میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، جس سے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو اس کے لیے آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ جمعرات کے دن
جسے دولت والی جمعرات کہا جاتا ہے۔ آج اللہ کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا، کیونکہ یہ مہینہ حضور علیہ صلاۃ و تسلیم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی آمد کی خوشیاں منائی ہیں۔ جو لوگ آج 1 لاکھ مانگتے ہیں، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز آج آپ لوگوں کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ لوگ بے شک ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کے تھک چکے ہیں، لاکھوں روپے آپ لوگوں نے علاج پر خرچ کر دیے اور نتیجہ کچھ نہیں ملا۔ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی گود میں ایک ننھا بیٹا چاند جیسا ضرور آ جائے گا، یا پھر اچھے نصیبوں والی بیٹی آپ کو ضرور عطا ہوگی۔ اور جو کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھتا ہے، اللہ قرض سے مکمل خلاصی عطا فرماتا ہے۔ جو کوئی بیمار ہے، بیماری سے شفا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت لا علاج بیماریوں کو جسم کے ریشے ریشے سے نکال دیتا ہے۔ آج جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ دولت والی جمعرات کے دن اس عمل کو کرے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ صرف 33 بار پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں شور مچ جاتا ہے کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی، کیونکہ جب آپ دولت والی جمعرات کے دن اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے، اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اچانک غربت، تنگ دستی کا یقین کرے کامیابی کے ساتھ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی جو دن ہے وہ پھر جائیں گے۔ اچانک آپ کے گھر سے ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گھر سے کونے کونے سے، گھر کے کونے کونوں سے جو آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں ڈیرے ڈالی ہوئی ہیں، چیخیں مارتی ہوئی آپ کے گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ وہ لوگ، وہ رشتہ دار، وہ دوست جو آپ کو تانے دیتے ہیں، جو آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے، یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، منت کر کے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا عمل کیا، یا کیا تمہارے ہاتھ کوئی الادین کا چراغ تو نہیں لگ گیا کہ تم راتوں رات امیر و کبیر ہو گئے۔ دوستو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان سے ہیں، یا پھر سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ دولت والی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ حضور کے غلام ہیں، حضور کی آمد پر خوشیاں منانے والے ہیں، تو دوستو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل کر رہے گی۔ آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ دولت والی جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 33 بار پڑھ کر جھولیاں پھیلا کر بیٹھو۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ جھولیاں بھر جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے، نصیب ایسا کھلے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ اور دولت والی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے، رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے، منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جائے۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، انشاءاللہ آپ کو نوازے گا۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو غربت کی لکیر سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر لے کر جائے گا۔ آپ کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رزق اور دولت کہاں کہاں سے آئے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ کے گھر میں جوان بیٹے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لیں، آپ لوگوں نے رشوتیں بھی کھلا دیں، پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی۔ اللہ والوں، کامیابی رشوت کھلانے سے نہیں ملتی، کامیابی اللہ پاک کی رضا سے ملتی ہے۔ آج ہماری ایک بہن نے کانٹیکٹ کرا ہم سے، اور انہوں نے
یہ بتایا کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتی ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی والدہ یا والد کا دل دکھا دیتے ہیں تو پھر بندش ہو جاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس بندش کے جو لفظ کو وہ سمجھ نہیں پاتے، وہ اس طرح سے اس بندش کے لفظ کو لے لیتے ہیں کہ اللہ پاک تو رزق دینا چاہتا ہے لیکن کسی نے بندش کر دی۔ بات یہ ہے آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ نے کچھ ایسا کرا، رب ناراض ہو گیا تو رب نے ہی آپ کے کاروبار کو بند کر دیا، آپ کے نصیب کو بند کر دیا، آپ کی برکت کو ختم کر دیا، اسے بندش کہتے ہیں۔ اللہ والوں، بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں، تو آج میں آپ لوگوں کو اس بندش کے لفظ کے معنی بتانا چاہ رہا ہوں کہ رب کی ناراضگی کا مقصد بندش ہے، اور وظائف پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ رب کی رضا حاصل کرنا، رب کو منانا، رب سے مانگنا، رب سے منگتا فقیر بھکاری بن کر، عاجز بن کر روتے ہوئے۔ رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، رب کو روتا ہوا بندہ بہت پسند آتا ہے۔ جو بندہ رب کی راہ میں روتا ہے، رب کی راہ میں آنسو نکالتا ہے، رب کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، اللہ پاک کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کرتا، ضرور نوازتا ہے۔ یہ بندش کے ایکچول ورڈز ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہمیشہ اچھا رکھیں۔ اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، آج پاؤں پکڑ لو، یقین کرو بہت جلد یہ جو دنیا ہے نا، یہ کسی کی نہیں ہے، بہت جلد آپ کے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا، آپ کی ناک میں روئی ٹھوس دی جائے گی، اور رشتہ دار جن کو آپ اپنا کہتے ہیں، دوست احباب جن کو آپ اپنا کہتے ہیں، وہ خود آپ کو قبر میں اتاریں گے، اور بعد میں اس قبر کے نام و نشان کو بھول جائیں گے کہ کہاں دفنایا تھا۔ وہ ماں باپ ہیں جن کو راضی رکھو، جن کا باپ راضی ان کا رب راضی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو اس طرح سے ہے کہ سخط اللہ فی سخط الوالد، رضا اللہ فی رضا الوالد۔ جس کا رب راضی، جس کا باپ راضی اس کا رب راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ تو آپ لوگوں نے آج اپنے ماں باپ کے لازمی پاؤں دبا کے معافی مانگنی ہے۔ بے شک آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں، آج جائیں 1-2 منٹ کا وقت نکالیں، اپنی ماں باپ کے پاس بیٹھیں، ان کے دکھڑے سنیں، بے شک آپ کو ان کی باتیں پسند نہ آ رہی ہوں، صبر سے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہوئے ان کی ان باتوں کو سنیں اور برداشت کریں، اور پھر آپ لوگ ان کے آگے بیٹھ کے پھر دعا کریں اللہ پاک سے۔ اللہ والوں، جو ثواب ملے گا نا، سوچ ہے آپ کی، ایک بار نظر ڈالیں گے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ یہاں عمرے کی بات نہیں ہو رہی، عمرہ کرنے جاؤ تو لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے حج ہو رہا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار نظر ڈالو، 100 بار حج کا ثواب ملے گا۔ تو آپ لوگوں نے آج اپنے والدین سے معافی ضرور مانگنی ہے۔ اس وظیفے کی یقین کرے خاصیت ہی یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لیا تو آپ لوگ بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائیں گے، بہت زیادہ۔ اور ماں باپ تو وہ ہستی ہے کہ اپنے بچوں سے راضی ہی رہتی ہے۔ سوچیں جب ماں باپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ رب، وہ قدرتوں والا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے، اور آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے لازمی کیجیے گا، بغیر وقت ضائع کیے آئیں اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ حضور کی آمد کا صدقہ چاہتے ہو، حضور کی ولادت پر اللہ سے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، تو اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی ضرور بتائیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ ہے اور دولت والی جمعرات کا دن ہے۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ آپ لوگ رات 11-12 بجے تک بھی اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹا موٹا صدقہ بھی آپ لوگوں نے لازمی
کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی کو 3 بار لازمی پڑھنا ہے، اور ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کوئی مقروض ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی حاجت ہے۔ آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے آج مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ انسانی عقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام ناممکن ہے۔ دوستو، آج دولت والی جمعرات کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ صرف مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ اسم مبارک اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، انشاءاللہ اس کو ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا قہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ جب آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار نظر بد، حسد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ اس لیے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو کو آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح کی صورت میں، مطلب 100 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ اور تیسری جمعرات کے دن، جسے دولت والی جمعرات کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے یا قہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں آتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یا قہارو کو صرف اور صرف توجہ کے ساتھ، دھیان سے پڑھنا ہے۔ یا قہارو سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ نظر بد ہے۔ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں گوشت لے کر جاؤ، اور آٹا لے کر جاؤ، سبزی لے کر جاؤ، یا کچھ بھی لے کر جاؤ، تو دوستو اس کو رنگ دار شاپنگ بیگ میں یا کسی بھی تھیلی میں لے کر جاؤ، پتہ نہیں چلے کہ آپ کے تھیلے کے اندر کیا ہے۔ یقین کریں، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نظر بد لگتی چلی جا رہی ہے۔ ہر بندے کے اندر نظر بد کا ایلیمنٹ پیدا ہو رہا ہے، حسد پیدا ہو رہی ہے۔ اور ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ میری آدھی امت نظر بد کی وجہ سے قبر میں چلی جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور جو طریقہ میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ کسی کے آگے اپنی کامیابی کو بیان نہیں کریں۔ کوئی آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوگا ماں سوائے آپ کے ماں باپ کے۔ اپنی بیوی کو بتا دیں کامیابی کے بارے میں، یا اپنے بچوں کو بتا دیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جو آپ کی کامیابی کو اور آپ کو بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہوں گے۔ دوستوں کو بھی نہیں بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں۔
یقین کریں بلندیوں تک پہنچ جائیں گے اور کامیابی ہمیشہ کے لیے رہے گی، کبھی نظر بد نہیں لگے گی، نہ جادو جنات کے معاملات آپ کے ساتھ کوئی کروائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کا ہستا بستا گھر یا پھر آپ کا چلتا ہوا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے تو یا قہارو نظر بد حسد جادو جنات سے حفاظت کا اور تمام کے تمام مؤثرات سے خاتمے کا واحد حل ہے۔ یا قہارو کو آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی سیدھے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے دائیں بائیں نظر مارتے ہوئے یعنی اپنے سیدھے کندھے پر ایک بار یا قہارو پڑھیں، پھر اپنے سر کو الٹے کندھے کی طرف کریں، پھر وہاں پر ایک بار یا قہارو پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ذکر کی صورت میں یا قہارو پڑھنا ہے۔ اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے یا قہارو پڑھیں اور کانوں سے سن لیں، یعنی کوئی ڈسٹرب بھی نہ ہو، کوئی پریشان بھی نہ ہو۔ آپ لوگ بالکل ڈوب کر توجہ کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر آپ کی نظریں بھی گھوم رہی ہیں، نظریں گھمائے جا رہے ہیں اور وظیفہ پڑھے جا رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ یا قہارو پڑھنا ہے، ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے اور اپنا وقت بغیر کہیں ضائع کیے آپ لوگوں نے 33 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے گھر میں آئیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی تمام کی تمام رزق کی تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے آگے بھی ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن آپ نے وہ نہیں پڑھنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستو، تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کا خزانہ، خزانوں کا مالک بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کو بے اولادی کے نہایت علاج کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بے اولادی کے حل کے لیے بھی تیسرے کلمے کو پڑھتے ہیں۔ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ہی آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ 33 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہارو پڑھا، ایک تسبیح یا قہارو کی پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 33 بار پڑھ لیا۔ دوستو، اس عمل کو ایک بار کریں تو یقین کریں گھر میں شور مچ جائے گا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ اللہ پاک اتنا فضل و کرم کہاں سے کر رہا ہے۔ یقین کریں اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ 33 بار یہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے فوراً بعد آخر میں تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ آج کے دن بہت خاص دن ہے، آج کا دن بہت قبولیت والا دن ہے۔ آج آپ کے قسمت کے ستارے انشاءاللہ عروج پہ چلے جائیں گے۔ آج آپ کے بند کاروبار پہ یقین کرے گھاٹوں کا رش لگ جائے گا۔ آج آپ کے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بس یہ 3 اعمال کرنے کی دیر ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پہ پڑھ کر دم کر کے اس پانی کو بھی پی سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ چینی کے اوپر کر کے چینی کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں، انڈے پہ کر کے انڈے کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ لازمی کریے گا، کچھ نہ کریں تو 10-20 روپے کا نوٹ اپنے سر کے اوپر سے گھما کے صدقہ کر دیں تو بھی آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے جب بھی اللہ کی راہ میں دو یا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو ایک اچھے انداز میں کرو۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا فتاح یا کریمو کو پڑھنا ہے۔
کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے. اس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا. یا فتاح یا کریم دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. یا فتاح یا کریم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا فتاح یا کریم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے یا فتاح یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے یا فتاح یا کریم کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اللہ والو، یہ آپ کا عمل مکمل. دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، دعا مانگنا شروع کریں. آج اللہ پاک کے شان کے مطابق مانگنا ہے. اپنے ذہن میں سے وسوسے نکال دیں. اللہ پاک لازمی آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک ہمیشہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آپ کے رزق کو وسعت دے. آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب پر نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے. ہمارے گھر کے تمام معاملات کو ختم کرے. ہمارے لیے بہترین انداز میں آسانی فرمائے. خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. بالخصوص ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان پر ہی خاتمہ عطا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.